بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور اچھے اچھے کمنٹ کر کے ناول کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں کسی بھی پیپر پر سائن نہیں کروں گا، ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا ارادہ اٹل تھا۔ گھبراؤ مت، اس پیپر میں بس اتنا لکھا ہے، طلاق کا حق بس زمین کے پاس ہوگا، تم اسے کبھی طلاق نہیں دے سکتے۔ اہلیار پورا غصے سے ٹیبل تک آیا تھا۔ پھر پیپر اٹھا کر اس نے خوب گھسیٹ کر سائن کیے تھے اور اس کے بعد وہ رکا نہیں، تیزی سے اسٹڈی روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فائق صاحب صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ یہ ضروری تھا اہلیار، تم سب کے لیے، انہوں نے دکھ سے کہہ کر اپنا ہاتھ دیکھا جو سمین کے پھول سے گال پہ پڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جو کچھ بھی تھا، سمین اور اہلیار اگر دیکھ لیتے تو بہت ہی انہونی بات ہوتی ان دونوں کے لیے۔ میڈم، بڑے صاحب آپ کو اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ نگار ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے بزنس ٹور سے واپس آئی تھیں اور اپنے روم میں آرام فرما رہی تھیں کہ ملازمہ نے ان کے روم میں آ کر انہیں فائق صاحب کا پیغام دیا تھا۔ اس وقت انہوں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، شام کا وقت ہونے والا تھا اور اس وقت فائق آفس میں ہوتے تھے۔ فائق آج آفس سے جلدی آ گئے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے ملازمہ کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ بڑے صاحب تو آفس ہی نہیں گئے۔ ان کے لیے واقعی تعجب آور خبر تھی کہ فائق آفس ہی نہیں گئے، ورنہ آج تک انہوں نے کبھی بھی آفس مس نہیں کیا تھا۔ سر 2 دن سے آفس نہیں گئے ہیں اور میڈم چھوٹے صاحب 2 دن سے گھر نہیں آئے ہیں۔ واٹ؟ اور تم اب مجھے بتا رہی ہو؟ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، اپنا موبائل اٹھا کر فوراً اہلیار کا نمبر نکالا۔ نمبر نکالتے وہ کچھ سوچ کر رکی تھی۔ سمین کہاں ہے؟ انہوں نے فوراً پوچھا، آواز مشکوک تھی۔ جی وہ تو گھر پر ہیں، شاید مریض ہیں، اپنے روم سے باہر ہی نہیں نکلی۔ آج نیلم میڈم آئی تھی تو زبردستی اپنی طرف لے گئی ہیں۔ اب وہی میڈم ادب سے انہیں سب بتا رہی تھی۔ اچھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھا تم نے ان دونوں میں کوئی نئی بات نوٹ کی ہے کیا؟ وہ سوچتے پھر پوچھ بیٹھی، میڈم معلوم نہیں، سب نارمل ہی ہے میڈم۔ نہ جانے ملازمہ نے کیوں آنکھ چرائی جو نگار سے مخفی رہ گیا، ورنہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتی سب پتہ کرنے میں۔ میڈم میں جاؤں؟ ملازمہ نے جلدی سے بھاگنا چاہا، وہ موبائل پر اہلیار کا نمبر ملا ہی رہی تھی، اسی لیے بس سر ہلایا۔ اگر میڈم کو پتہ چل جائے کہ چھوٹے صاحب نے، وہ سوچتے ہوئے ان کے روم سے نکلی تھی۔ یہ بات نہ فائق کو معلوم تھی نہ نگار کو کہ اس گھر کے ملازم چھوٹے صاحب کے سب سے زیادہ وفادار تھے، اسی لیے سب دیکھنے سننے کے بعد بھی آج تک نگار کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ادھر نگار اہلیار کا نمبر ملا کر اس کے کال پک اپ کرنے کی منتظر تھی۔ ادھر سے کال کٹ کر کے تھوڑی دیر میں ٹیکسٹ آیا تھا، ممی میں آ رہا ہوں، بس اتنا ہی۔ نگار سر جھٹک کر دوپٹہ گلے میں ڈال کر اپنے روم سے باہر نکل آئی۔ نیچے آ کر انہوں نے بہت آہستہ سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تھا۔ اندر آتے ہی سگریٹ کی ناگوار بو نے انہیں ناک سکڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اندر فائق اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے سوچوں میں غرق تھے۔ ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی ابل رہی تھی اور ہاتھوں میں بھی سگریٹ دبا ہوا تھا۔ آج پھر ماضی میں اترنے کا دورہ پڑا ہی کوفت سے سوچ کر انہوں نے بڑھ کر اسٹڈی کی ساری کھڑکیوں کے پردے کھسکا کر کھول ڈالے۔ فائق اب بھی ایسے کھوئے تھے جیسے ان کے علاوہ وہاں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نگار اب آ کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ سگریٹ ان کی انگلی میں دبی جل کر آدھی ہی رہ گئی تھی۔ اتنی سگریٹ نوشی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ بیٹھتے ہی پیر پر پیر رکھ کر انہوں نے لاپرواہی سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، صحت چاہیے بھی کس کمبخت کو؟ بنا ان کی طرف دیکھے وہ سگریٹ کا لمبا کش لے چکے تھے۔ ڈھیروں دھواں چھوڑتے ہوئے انہوں نے نگار کی طرف دیکھا۔ سب کہنے کی بات ہے، انہوں نے زندگی کی حقیقت بتانی چاہی۔ یہ چھوٹی سی سگریٹ کیا نقصان پہنچائے گی نگار میڈم؟ ہم نے تو بس انسانوں کی فطرت سے نقصان اٹھایا ہے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ہنسے تھے، آنکھوں میں ان کی عجیب سی کاٹ تھی۔ نگار انہیں دیکھتی رہ گئی۔ آج اس عمر میں بھی اب بھی ان کے وہی انداز تھے، وہی لہجہ، وہی آنکھوں کی کاٹ۔ میں یہاں آپ کے فلسفے سننے کے لیے نہیں آئی، کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ میرا فلسفہ؟ وہ جیسے خود پر ہنسے۔ فائق، میں یہاں بیٹھی ہوں تو بس مجبوری سے کہ مجھے جاننا ہے تمہیں کیا کام پڑا ہے۔ اس بار ان کے ضبط کی انتہا تھی، غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ تم اور مجبور؟ وہ مسکرائے تھے۔ نگار نے لب بھینجے۔ تم کبھی بھی مجبور نہیں تھی، نہ آج نہ کل۔ ان کے طنز پر وہ کھڑی ہو گئی۔ تمہیں لگتا ہے کوئی بات نہیں کرنی، رہو اپنے ماضی کی یاد میں۔
اس عورت کو یاد کرتے ہوئے نگار اب کھڑی ہو گئی۔ کسی کی تن باتیں برداشت کرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ نگار، انہوں نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بہرحال سننا تو تھا کہ فائق کو کیا کام پڑ گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ سمین کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ پھر سے دوسری سگریٹ سلگانے لگے۔ ہاں تو؟ انہوں نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ میں اس کی رخصتی کر رہا ہوں۔ کیا؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ان کا فیصلہ سن کر وہ ساری ناراضگی بھول گئیں۔ اتنی آسانی سے سر سے بوجھ اترنے والا ہے۔ وہ اس گھر سے جا رہی ہے جسے برداشت کرنا اب ان کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکے سے نہیں ملو گی؟ وہ بڑے پراسرار انداز میں مسکرائے۔ کیوں نہیں، جب آپ کہیں۔ وہ جبراً مسکرائیں۔ لڑکے سے ملنے کی انہیں کوئی خواہش نہیں تھی، مگر آخری بار یہ بھی صحیح۔ ابھی آنے دو، ایلیار سے ملوا دیتا ہوں، انہوں نے پھر سے مسکرا کر کہا۔ ایلیار سے کیوں؟ وہ ایلی کے ساتھ۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا یہاں؟ ایلی کا کیا ذکر؟ انہوں نے غصے سے ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ ایلیار سے اب تمہیں اپنے داماد کے روپ میں ملوانا ہے۔ سمین کا شوہر ہے وہ۔ او، بڑی معصومیت سے کہتے ان کے سر پر دھماکہ۔ وہ کر چکے تھے۔ کیا بےہودہ مذاق ہے یہ؟ وہ جبڑے بھینچ کر کھڑی ہو گئیں۔ تمہارا میرا رشتہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ میں مذاق کروں۔ یہ سچ ہے ایلیار۔ ایلیار سمین کا شوہر ہے۔ ان کے اطمینان میں جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی، میرا ایلی مجھ سے پوچھے بغیر نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اب بھی بے یقین تھیں۔ تم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب اس کا باپ زندہ تھا۔ ان کے اطمینان میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ سگریٹ کی کش لیتے ہوئے وہ بس نگار کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اس کے باپ نہیں فائق۔ وہ بیچ میں ہی دہاڑی۔ آئی نو میں اس کا باپ نہیں، اور تم جیسی چالاک عورت کو اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے۔ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ میں اس کا باپ ہوتا تو یہ شادی ہی کیسے ہو سکتی تھی؟ ان کے الفاظوں نے نگار کو بھونچکا کر دیا۔ زین نے یہ نکاح کرایا؟ نو نیور، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے صرف بے وقوف بنانا چاہتے ہو۔ انہوں نے بے یقینی سے انکار میں سر ہلایا تھا۔ ایک منٹ، تمہیں یقین دلانے کے لیے میرے پاس ثبوت ہیں۔ وہ مسکرا کر صوفے سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دوری پر دراز تک گئے تھے۔ وہاں سے ایک کاغذ نکال کر واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑی نگار کے ہاتھوں میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تھمایا تھا۔ زین کے سائن تو پہچانتی ہو نا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے ان کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نگار آنکھیں پھاڑے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں مانتی اس نکاح نامے کو۔ اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو میرا ایلی بچہ تھا۔ تم لوگوں نے کوئی گیم کھیلا ہے اس کے ساتھ۔ انہوں نے نکاح نامہ ان کے منہ پر اچھال دیا۔ گیم ہم نہیں، تم دکھاتی ہو نگار، تم۔ انہوں نے ایک دم نفرت سے اس کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لیا۔ وہ پھٹی بڑی آنکھوں سے پہلی بار ان کی یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ تمہارے گیم سے کیسی کیسی زندگی نہیں اجڑی، دلوں کو تباہ کر دیا تم نے، اور تم گیم کھیلنے کا الزام مجھ پر لگا رہی ہو۔ انہوں نے کہنے کے ساتھ ان کے جبڑے کو جھٹک کر ایک جھٹکا دیا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف صوفے پر الٹ گئی۔ اب بازی میرے ہاتھ میں ہے، اب تم تماشا دیکھو گی۔ وہ بھی اپنی بے بسی کا، اپنی مجبوری کا۔ وہ ان پر جھک کر زہریلی آواز میں بول رہے تھے۔ میں نے آج تک کبھی مجبوری کا لبادہ نہیں پہنا، کبھی بے بس نہیں ہوئی، سمجھے تم؟ وہ بھی انہی کے انداز میں ان کو دیکھ کر پھنکاری۔ معلوم ہے مجھے کہ تم کیسے کیسے لبادے پہنے خود کو چھپائے ہو، اور دوسرا تمہیں عظیم سمجھتا ہے۔ سب سمجھتے ہیں تم نے مجبوری میں مجھ سے شادی کی، ایلیار کے کہنے پر، مگر میں جانتا ہوں تم نے صرف زین کی دولت کے لیے مجھ سے شادی کی، کیونکہ زین اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گیا ہے۔ کیوں؟ وہ صوفے کے ہتھے پر اپنے ہاتھ رکھ کر ان پر جھکے ہوئے زہر بھرے انداز میں مسکرائے۔ اور اسی جائیداد کو ہتھیانے کے لیے تم اپنی بیٹی کو میرے بیٹے پر تھوپ چکے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو ایلیار کی شادی ہونے پر آدھی جائیداد کا مالک اس کی اولاد بن جائے گی، اور پھر تم سب ہتھیا لوگے۔ فائق سب سن کر بھی مسکراتے ہوئے سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں جائیداد ہتھیانے کے لیے ایسے پروپیگنڈا آزمانے لگا ہوں۔ میں چاہوں تم دونوں کو اس جائیداد سے خارج کر دوں۔ وہ چٹکی بجاتے حقارت سے نگار کو دیکھ رہے تھے۔ ہماری اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تم سب کرنا چاہتے ہو۔ نگار اس بار چلا اٹھی۔ بار بار مجبوری کا ناٹک میرے سامنے تم مت ہی کرو تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر
تپتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میں اہلیار سے بات کروں گی، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، اسے کچھ نہیں معلوم۔ اس بار انہوں نے دوسرا حربہ آزمایا۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتی ہو نگار، مگر میری نظر میں تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ان کی طنزیہ باتیں نگار دانت پر دانت رکھے انہیں گھور رہی تھیں۔ اہلیار کو شروع سے سب معلوم تھا، وہ جانتا تھا سمین اس کے نکاح میں ہے، ورنہ تم خود اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی ہو نگار، وہ اس کی بیوی تھی، ورنہ وہ کسی بھی غیر لڑکی سے یوں بے تکلف نہیں ہوتا۔ اگر سمین میری بیٹی ہی کیوں نہ ہوتی، سمین اس کی محرم تھی، اسی لیے وہ اس سے دوستی کر بیٹھا۔ وہ اس کا ملنا، وہ حق جتانا، راتوں کو اس کے ساتھ تنہا گھومنا، باتیں کرنا، تم اتنا تو سمجھ سکتی تھی کہ سمین سے وہ کیوں اتنا کلوز تھا۔ وہ لگاتار بولتے ہوئے اب بھی طنزیہ مسکرائے تھے۔ نگار واقعی چپ ہو گئی، اتنی اہم بات وہ کیسے بھول گئی؟ اہلیار سچ میں کسی لڑکی سے بے تکلف نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھوں میں کتنے منظر ناچے تھے، سمین کے ساتھ ہنسنا، باتیں، مذاق، اس کا ہاتھ تھام لینا، اور اس رات تو وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب تھے۔ تو اہلیار سب جانتا تھا، اور اگر سمین سے تو پھر وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کا کیا؟ وہ اہلیار ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنی محبت کو تو ہرگز نہیں۔ اس بار اس کے دل کو سکون ملا تھا۔ تم کچھ بھی کہہ لو، وہ اس سے ہمدردی کر بیٹھا ہے مگر محبت نہیں۔ ضرور تم نے اسے ورغلایا ہوگا مگر وہ کبھی بھی اس شادی پر راضی نہیں ہوگا۔ دیکھ لینا، نگار اب نارمل ہو کر ان سے بولی تھی، بے شک وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، میں مانتا ہوں، مگر آئی ایم سوری ٹو سے یو کہ وہ رخصتی کے لیے راضی ہے اور اگلے ہفتے میں اس کی شادی کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے سامنے اب سب کو پتہ چل جائے گا کہ سمین اہلیار زین علی کی بیوی ہے۔ وہ ایک بار پھر ان کو بھڑکا چکے تھے۔ نگار بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اہلیار کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں؟ فائق اس بار سنجیدہ ہو گئے اور کچھ بولے بغیر انہوں نے دوبارہ سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ دکھا دی نا اپنی اوقات، بتا دیا نا کہ سوتیلا رشتہ سوتیلا ہی رہے گا۔ وہ جاہل عورتوں کی طرح طعنے دینے پر اتر آئی۔ تم جو بھی کہو، میرا فیصلہ تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر اور جائیداد سے نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا، اور میرے خیال میں یہ بات تو تمہارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں تھے، تیز قدموں سے اسٹڈی روم سے نکلتے چلے گئے تھے، پیچھے نگار کو نفرت کی آگ میں جلتا چھوڑ کر۔ بھابھی میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر نیلم سے کہتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھی تھی۔ ہاں جاؤ آرام کرو، 2 دن میں ہی دیکھو چہرہ کیسا زرد سا ہو گیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نیلم اس کا گال پیار سے تھپک کر بولی۔ سمین بہت مشکل سے مسکرائی۔ بھابھی نے آتے ہی ساتھ اسے زبردستی اس کے کمرے سے نکال کر اپنی طرف لے آئی تھی۔ بڑی ماں اور نیلم نے اس کا مرجھایا سا بیمار چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے وجہ جاننی چاہی تھی۔ اب سمین وجہ کیا بتاتی، بس اتنا کہا تھا واپسی میں وہ بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے ایسی حالت ہے۔ وہ لوگ تو اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے تھے مگر وہ سختی سے انکار کر گئی، اور زبردستی ہنستے مسکراتے اتنی دیر سے وہ وہاں کس دل سے بیٹھی تھی وہی جانتی تھی۔ دل میں لگی آگ تھی، محبت میں ہوئے گئے دھوکے سے زخموں سے ٹیسے سی اٹھ رہی تھی، مگر چہرہ پرسکون تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا وہ کیسے کیسے زخم کھا کر بیٹھی ہے۔ محبت نے اسے سراپا لوٹ لیا ہے۔ اب بھی اس کے دل میں کہیں نہ کہیں فائق صاحب کی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ سب اہلیار کے منہ سے سننا چاہتی تھی، جو 2 دن سے غائب ہو کر اس کا اعتبار چڑھا رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے ایک بار بھی اس کا حال نہیں پوچھا تھا، ایک بار بھی اس سے مل کر صفائی نہیں دینی چاہی۔ بس ایک بار، صرف ایک بار وہ اس کے منہ سے سچ سننا چاہتی تھی جو اس رات فائق صاحب کے ہونٹوں سے سنا تھا، مگر وہ تو منہ چھپائے ہوئے نہ جانے کہاں گم تھا۔ وہ سر جھکائے سوچوں میں الجھی، آہستہ آہستہ چلتی اپنے پورشن میں آئی تھی۔ اب اس کی بدقسمتی ہی کہو یا ابھی اور زخم کھانے تھے کہ اسی وقت اسٹڈی روم سے نکلتی نگار نے اسے دیکھ لیا تھا، جو فائق صاحب سے سب سن کر ایسا آتش فشاں بنی تھی، بس پھٹ جانا چاہتی تھی۔ سمین پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی تھی۔ سمین انہیں اپنی طرف یوں خطرناک تیور لیے آتے دیکھ کر ایسے خوفزدہ ہوئی کہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ نگار بہت بھری ہوئی لگ رہی تھی اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، انہوں نے اس کے قریب آتے ہی اس کا بازو کھینچ کر اپنے مقابل میں کھڑا کرتے ہوئے اس کے منہ پر کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارا تھا۔
ان کے تھپڑ سے سمین کو شوق لگا تھا، صرف سمین کو ہی نہیں، 2 دن کے بعد گھر میں داخل ہوتے الیار کو بھی وہ تھپڑ بت بنا گیا تھا۔ ذلیل عورت کی ذلیل بیٹی، دکھا دی نا اپنی اوقات۔ وہ بولی نہیں تھی، پھنکاری تھی۔ سمین کو ان کے تھپڑ سے زیادہ ان کے الفاظ نے تکلیف پہنچائی تھی۔ گال پر ہاتھ رکھ کر وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ الیار نے آنکھیں بند کر کے سر افسوس اور دکھ سے ہلایا اپنا مورکا۔ وہ اپنی محبت کے پانے کے لیے کتنی آزمائشوں سے گزرے گا۔ اللہ تو ہی مجھے حوصلہ دے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر اس نے دل سے دعا کی۔ اچھے سے جانتی ہوں تمہاری جیسی لڑکیوں کی فطرت، پہلے خود کو 7 پردوں میں چھپائی رکھتی ہیں، اور جہاں انہیں اپنا شکار ملتا ہے وہ سارے پردے ہٹا کر اپنی اوقات دکھانے لگتی ہیں، اور وہی تم نے کیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی میرے بیٹے کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے؟ پردہ کرتی تھی نا تم؟ پھر کیسے اس کے ساتھ تنہائیوں میں ملتی تھی؟ کیوں اس سے باتیں کرتی تھی؟ کیوں اسے چھونے دیتی تھی؟ وہ پوری آواز سے سمین کے اوپر چیخ و چلا رہی تھی۔ گھر کے ملازم تک جمع ہونے لگے۔ سمین گال پر ہاتھ رکھے ان کے چہرے کو بس دیکھ رہی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، کس رشتے سے اس نے الیار کے ساتھ رشتہ بنا ڈالا۔ آج وہ رسوا ہوئی ہے تو اس رسوائی کا سبب وہ خود تھی۔ الیار نے خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ یہی پیشہ ہے نا تمہارا، تمہاری ماں کا بھی یہی تھا۔ کتنوں کے ساتھ ایسے کھیل کھیل کر آئی تھی کہ اتنی جلدی میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ وہ بڑی حقارت سے بولتی اسے کیچڑ میں دھکیل رہی تھی۔ سمین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی دبائی۔ اس بار الیار برداشت نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے چل کر ان کے پاس آیا تھا۔ الیار کو دیکھتے ہی سمین نے اس آس سے دیکھا شاید وہ اس کی محبت کا مان رکھ لے، مگر وہ تو نگاہیں چرا کر نگار کا بازو تھام چکا تھا۔ بس یہی نگاہ چرانا۔ سمین کو سب سمجھا گیا۔ دل کے جیسے 100 ٹکڑے ہوئے تھے۔ وہ بس اس کی پشت دیکھ رہی تھی جس نے ساتھ نبھانے کے کتنے دعوے کیے تھے، اور آج بس یہی اس کا دل رک کر چلنے لگا تھا۔ ممی آپ پہلے یہاں سے چلیں، میں سمجھاتا ہوں ساری بات۔ اس نے عمل سے نگار کا بازو تھام کر وہاں سے لے جانا چاہا۔ خبردار جو تم اس کی حمایتی بنے، وہ چلا کر اس کے ہاتھ سے بازو چھڑا چکی تھی۔ بہت سہلی تمہاری دوستی، ابھی کا ابھی اور اسی وقت کہو مجھ سے تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ وہ اتنا بڑا امتحان لیں گی اس سے اس کا الیار کو گمان بھی نہیں تھا۔ سارے ملازمین حیران کھڑی وہاں آ چکی نیلم اور سیڑھیوں کے اوپر کھڑے فائق صاحب۔ الیار بے بسی کی انتہا پر تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ اگر وہ سچ بتائے تب بھی سمین کو ضرر پہنچے گا، اور اگر نفی کرے تو بھی سمین کا ہی دل زخمی ہوگا۔ وہ جیسے دوراہے پر آ چکا تھا۔ ایلی مجھے تم سے جواب چاہیے ابھی اور اسی وقت، ورنہ اپنی ماں کو بھول جانا۔ نگار کے لہجے میں آگ برس رہی تھی۔ الیار نے بت بنی سمین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں یہی سوال تھا کہ کیا وہ اسے معتبر کرے گا؟ کیا وہ اپنے وعدے کو وفا کرے گا؟ نہیں۔ اس کے منہ سے سرسراتے ہوئے الفاظ نکلے نہیں، اور وہ یہیں پر بس نہیں ہوا تھا۔ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں جو مجھے 17 سال کی عمر میں ملی تھی، جس سے میں آج تک محبت کرتا آ رہا ہوں، جس کا میں دیوانہ ہوں، جس کے دم سے ہی میری دھڑکنیں چلتی ہیں، اور اگر جو مجھے نہیں ملی تو میں شاید مر ہی جاؤں گا۔ اس کا کیا گیا ایک ایک اظہار سمین کے دل میں سب تیر کی طرح لگا تھا۔ آنسو تو آنسو، سانسیں بھی جیسے تھم سی گئیں۔ اتنا بڑا فریب! وہ اس کا دل، اس کا جسم تک لوٹ کر یوں اس کی روح نکال کر اسے مار ڈالے گا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سچ میں اس کے باپ کے ساتھ اس کا سودا کر چکا تھا۔ وہ ایک کھلونا تھی اس کے لیے۔ سمین کی پتھرائی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے سارے سوال الیار نے صاف صاف پڑھے تھے۔ قسم ٹوٹ گئی، عہد دم توڑ گیا، وقت نے اسے دھوکہ دے دیا۔ کبھی اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا، اس سے عہد کیا تھا، اور آج الیار کی آنکھیں جھک گئیں، ورنہ آنکھوں میں آئی نمی سارے راز کھول دیتی۔ اس کا جواب سن کر نگار کے کلیجے میں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ وہیں اوپر کھڑے فائق صاحب کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ رینگی تھی۔ انہوں نے اپنے کان کھجلا کر نگار کے مطمئن انداز دیکھے۔ الیار نے پھر سے سر اٹھا کر سمین کی طرف دیکھا جس نے تکلیف سے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ مان ٹوٹنے کا غم، اعتبار زخمی ہونے کی کرچیاں۔ الیار نے پھر سے نگاہیں جھکا لیں۔ سن لیا تم نے؟ میرا بیٹا تم سے ہمدردی تو کر سکتا ہے مگر محبت نہیں، اور اگر اب بھی کوئی شرم و حیا بچی ہے تو جاؤ کسی کنویں میں کود جاؤ، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ نگار پھر سے اس پر جھپٹی تھی، اور اس سے پہلے وہ سمین کو مارتی الیار ان کے بیچ میں آ گیا۔ آپ سمین کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، میں قطعی برداشت نہیں کروں گا ممی کہ کوئی اسے نقصان پہنچائے۔ نگار نے تعجب سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ آخر چاہتا کیا تھا؟
میں آج مار ڈالوں گی اس لڑکی کو۔ غصے سے پاگل ہو کر آگے بڑھی اہلیار نے فوراً سمین کو خود سے لگا کر اپنے حصار میں لے لیا۔ سب کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر سمین کو اس کے چھوتے ہی ایسا لگا جیسے وہ غلاظت میں دھنس گئی ہو۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، چلا کر کہتی پوری نفرت سے اس نے اہلیار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دھکا دیا تھا۔ اچانک ملے اس دھکے سے پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اہلیار تو کیا خود سب بھونج کر رہ گئے۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا اہلیار زین علی، ورنہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ اپنی انگلی اٹھا کر وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نفرت اہلیار کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ وہ ساکت سا وہیں کھڑا رہ گیا، آنکھوں میں آنسو، نفرت سے سرخ ہوتا چہرہ۔ اہلیار کا دل اس نفرت کے پہلے ہی وار سے زخم ہو گیا۔ پہلے ہی موڑ پر اس کی محبت، اس کا اعتبار اتنا ہلکا نکلا تھا، اس کی آنکھوں میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، چبھن سی ہونے لگی تھی۔ سمین ایسے ہی بے تحاشا نفرت سے اسے دیکھتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی، مگر آنکھوں میں آئے آنسوؤں سے سارے منظر دھندلا گئے۔ وہ چکرا کر سیڑھیوں کی ریلنگ تھام کر رکی تھی، ایسے لگ رہا تھا پورا گھر گھوم گیا ہو، سانس رک رہی ہو۔ بابا اسی لمحے صرف اسے اپنے وہی مہربان بابا یاد آئے تھے۔ فائق صاحب سے اس کی غیر ہوتی حالت چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے تھے تاکہ اسے سنبھال سکیں، اور اس سے پہلے کہ وہ بڑھ کر اسے تھامتے، سمین وہیں سیڑھیوں سے لڑک کر خود کو کوئی بڑا نقصان پہنچا دیتی۔ اہلیار پوری رفتار سے دوڑتا آ کر اسے سنبھال چکا تھا۔ فائق سیڑھیوں پر ٹھہر گئے۔ سمین اہلیار اسے بازوؤں میں سنبھالے پریشانی سے چیخا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے بند ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بازو میں جھول سی گئی تھی۔ اسے بے ہوشی میں جاتا دیکھ کر دوسرے ہی پل وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر باہر کی سمت بھاگا تھا۔ وہاں موجود سبھی افراد جہاں تھے سب وہیں کھڑے رہ گئے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ سب کیا ہے؟ ایسا فیصلہ لیتے ہوئے زین ماموں کو آئندہ کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ نیلم بڑی ماں کے سامنے بیٹھی بہت افسوس سے بولی تھی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور سب کچھ جاننے کے بعد وہ بھی اب پریشان تھی۔ ایک طرف سمین کی فکر، دوسری طرف اہلیار کا بھی خیال۔ اس نے سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ بڑی ماں بہت زیادہ دکھی نظر آ رہی تھی۔ نیلم کے منہ سے سب سن کر وہ تو صدمے میں تھی۔ سمین کا بے ہوش ہونا اور ان کا اہلیار کیسے سب سہ پائے گا؟ آپ کو لگتا ہے اہلیار اس لڑکی کو بھول پائے گا؟ پھر یہ ظلم نہیں؟ سمین کے ساتھ ثاقب کے سوال پر انہوں نے نگاہیں چرا لی۔ ثاقب جو فارم ہاؤس سے کچھ جاننے کی کوشش کر رہے تھے اب بڑی ماں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تھا۔ ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم۔ اہلیار تو اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں۔ مجھے تو بس نگار مامی پر غصہ آ رہا ہے۔ اس سب میں بیچاری سمین کا کیا قصور؟ لے دے کے اس کو سب سنا ڈالا۔ کیسی مرجھا گئی تھی وہ۔ نیلم ابھی سمین کے پاس سے آئی تھی اور اس کی لٹی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان تھی۔ سمین کیسی ہے؟ اب بڑی ماں نے بہت فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جی اب ٹھیک ہے، مگر ایک دم چپ ہو گئی ہے۔ نیلم کے بتانے پر انہوں نے گہری سانس لی۔ ایلی کہاں ہے؟ ثاقب نے کل سے اسے گھر میں نہیں دیکھا تھا، اسی لیے پوچھ بیٹھے۔ میری بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ بڑی ماں کے بولنے پر ثاقب اور نیلم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ انکل سے بات کیوں نہیں کرتی؟ بڑی ماں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرے، وہ سب جانتے ہیں، پھر بھی اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے سے کیوں رخصت کر رہے ہیں جو اسے چاہتا نہیں؟ ایسی شادی کیسے چل سکتی ہے؟ نیلم نے اس بار اپنے دل کی بات کہی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس سوچ میں ڈوبی۔ بڑی ماں اگر اہلیار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کہتی سمین جیسی حسین اور نیک لڑکی کو پا کر سب بھول جائے گا، مگر اپنا اہلیار کیا وہ قبول کر لے گا اسے؟ نیلم نے بڑی ماں کو آئندہ کے حالات سے خبردار کرنا چاہا۔ اہلیار خود راضی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ بھلا کرنے والا ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، تم لوگ بھی پڑھ لو اور اللہ سے بھلے کی امید رکھو۔ وہ بس اتنا کہہ کر آہستہ سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ثاقب کو پتہ نہیں کیوں لگا جیسے وہ سب جانتی ہوں، مگر ابھی خاموش تھیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ہی کچھ کریں نا۔ نیلم نے انہیں سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھنے کے ساتھ ساتھ التجا بھی کی۔ کچھ نہیں سوچ رہا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ ساری سوچیں جھٹک کر اٹھ گئے۔ نیلم بس گہری سانس لے کر اپنے میاں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو فائق صاحب نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھائے بغیر یس کہا تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ ملازم کافی لے کر آیا ہے جس سے کچھ دیر پہلے کافی لانے کو انہوں نے کہا تھا۔ کوئی ان کے روم میں داخل ہوا تو انہوں نے ٹائپ کرتے ہوئے بس اتنا کہا ٹیبل پر رکھ دو، مگر ادھر سے کوئی لفظ نہ سن کر انہوں نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔
سامنے کھڑی ہستی کو انہوں نے کچھ تعجب کچھ سنجیدگی سے دیکھا، ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتی اجڑی اجڑی سی پریشان سی سمین۔ 4 دنوں میں وہ لگ ہی نہیں رہا تھا وہی سمین ہے جس کے چہرے پر اہلیار کی وجہ سے گلاب کھل رہے تھے۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے؟ چاہ کر بھی وہ سخت نہ بن سکے۔ ان کی آواز نرم ہی تھی اور سمین کو اس نرمی نے ہمت بندھائی تھی۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے اہلیار سے شادی نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز ہی نہیں، اس کی ٹانگیں بھی لرز رہی تھیں۔ کتنی مشکلات کا سامنا کر کے وہ ان سے کچھ کہنے آئی تھی، ان کی آواز ہی نہیں چہرہ بھی بے تاثر ہو گیا۔ آپ جس سے کہیں گے میں اس سے شادی کر لوں گی، بس اہلیار سے نہیں۔ سمین نے اس بار ان کے آگے ہاتھ جوڑے، آنکھیں کسی بھی وقت چھلکنے کو تیار تھیں۔ کسی اور کے قابل چھوڑا ہے تم نے خود کو؟ سمین کو لگا انہوں نے اس پر تیزاب اور ڈیل دیا ہو، وہ جیسے زمین میں گاڑ دی گئی ہو، مگر پھر بھی آج وہ ساری ہمت جمع کر کے ان کی ٹیبل تک آئی تھی۔ فائق صاحب اپنے ہونٹوں پر انگلیاں رکھے بس اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اسے ایک دم سے اپنے پاس قدموں میں بیٹھتے دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے تیزی سے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ سمین نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، میں ہوں اس قابل، مگر خدا کے واسطے بس ایک بار، صرف ایک بار مجھے بخش دیں، بس ایک بار مجھے معاف کر کے مجھے اس اذیت سے نجات دے دیں۔ ان کے قدموں سے لپٹی، بین کرتی، فریاد کرتی۔ اب وہ سمین نہیں رہی، ان کے قدموں سے لپٹی تھی، فائق کے لیے کسی اور کی شبیہ بن گئی۔ خدا کے واسطے فائق، بس ایک بار میری سن لیں، مجھے صفائی کا موقع دیں۔ فائق میں مر جاؤں گی آپ کی نفرت سے۔ ان کے کانوں میں کوئی چیخنے لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سارے ماضی کے سارے منظر روشن ہو گئے۔ انہوں نے اپنا پیر یوں جھٹکا کہ سمین وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ پلیز مجھے میرے بابا کے پاس بھیج دیں، میں نہیں رہ سکتی یہاں، میں مر جاؤں گی، مجھ سے نہیں سہی جاتی تکلیف، مجھے میرے بابا کے پاس بھیج دیں۔ وہ گر کر پھر سے اٹھتی، ان کا پاؤں پکڑ چکی تھی۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اٹھایا تھا۔ سمین نے روتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا، وہ جیسے اب اپنے آپ میں نہیں لگ رہے تھے۔ خبردار جو کبھی میرا پاؤں پکڑا یا کبھی میرے سامنے آئین، چلی جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ اس کے بازوؤں میں ان کی انگلیاں گھسی جا رہی تھیں۔ سمین نے دیکھا ان کی آنکھوں کی سرخی، ان کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ کبھی بھی ان کے لیے مہربان نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ان سے آخری بار ایک التجا لے کر آئی تھی، مجھے جانے دیں اس گھر سے، مجھے اپنے بابا کے پاس جانے دیں، اور روتی ہوئی ان کے آگے پھر سے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا، اور اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اب نکلو یہاں سے اور کبھی میرے سامنے آنے کی ہمت مت کرنا۔ انہوں نے اس کے بازو کو نفرت سے جھٹکا دے کر چھوڑا تھا۔ سمین گرتے گرتے بچی تھی، مڑ کر ان کا سخت اور سپاٹ چہرہ دیکھا۔ آپ کبھی بھی میرے باپ نہیں ہو سکتے، میں آج سے ابھی سے آپ سے نفرت کرتی ہوں، آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، مر جاؤں گی تو بھی نہیں، آپ میرے باپ ہیں ہی نہیں۔ اس بار انہوں نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آنکھوں سے آنسو بہاتی، روتی ہوئی بولتی، ان کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، انگارے تھے جو ان کے دل کی جلن اور بڑھا رہے تھے۔ گیٹ لاس! انہوں نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا تھا۔ سمین منہ پر ہاتھ رکھ کر دوڑتے قدموں سے ان کے کمرے سے نکل گئی۔ فائق صاحب کے سینے میں درد اور بڑھ گیا، وہ وہیں چیئر پر جیسے ڈھہ سے گئے۔ میرے اللہ، میں تیری گنہگار ہوں، اے اللہ، میں نے تیری باندھی ساری حدود توڑی، اسی لیے مجھے ایسی سزا ملی ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی، مجھے موت دے دے میرے اللہ۔ جائے نماز پر بیٹھی وہ گڑ گڑا کر معافی مانگتی، تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ کل سے آج تک میں وہ اتنا رو چکی تھی جتنا وہ پوری زندگی میں نہیں روئی ہوگی۔ جب جب سب یاد آتا اس کے دل کو کوئی جیسے چیر دیتا تھا، اسے اپنا پورا وجود گندگی کا ڈھیر محسوس ہو رہا تھا، کراہیت سے اسے گھن آ رہی تھی۔ اس نے کیا کیا اپنے بابا کی تربیت کو ناپاک کر دیا۔ پوری زندگی کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنے والی سمین ایک ایسے مرد کی باہوں میں سوئی تھی جس نے اس کی پاک محبت کا سودا کیا تھا۔ وہ محبت میں اور ہوس میں پہچان ہی نہیں کر پائی۔ سمین نے
دعا کے اٹھے اپنے ہاتھ دیکھے جو ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں جکڑے رہتے تھے۔ سمین کو ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کیڑے مکوڑے چپک گئے ہوں۔ ایک دم سے اسے الٹی سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جائے نماز سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ بیسن پر جھکے وہ کیا کرتی جیسے خود کو گندگی کا ڈھیر لگی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اسے اپنے چہرے پر جگہ جگہ بس اس کے ہونٹوں کے نشان نظر آئے تھے۔ سمین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دوپٹہ ہٹا کر اپنی گردن دیکھی جہاں اب بھی خون جمع تھا۔ وہ جیسے پاگل ہو اٹھی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ خود کو نوچ رہی تھی۔ ہر لمس مٹانے کی کوشش میں اس نے خود کو زخمی کر ڈالا، مگر کرائیت تھی کہ وہ جاتی ہی نہیں تھی۔ اس ذلت کے بعد کیا مجھے حق ہے زندہ رہنے کا؟ اس نے جیسے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس بھیگے لباس میں اپنا دوپٹہ چھوڑ کر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے دروازے تک آئی تھی۔ دروازہ کھول کر باہر دیکھا، پورا گھر سناٹوں میں ڈوبا تھا۔ رات کے اس وقت کوئی وہاں نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی پورا کوریڈور پار کر کے پھر سیڑھیوں تک آئی تھی۔ نیچے اچھا خاصا نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ بس کچن کی طرف بڑھی تھی۔ الیار نے کچن میں قدموں کی آہٹ پا کر خود کو آڑ میں چھپا لیا۔ آدھی رات ہونے کے بعد ابھی اس نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ شام سے اب تک وہ سڑکوں پر بس بھٹک رہا تھا اور دل اور روح دونوں جل رہے تھے۔ بھوک پیاس سب اڑی ہوئی تھی۔ سر میں اب اتنی بری طرح سے درد ہو رہا تھا جیسے رگیں پھٹ رہی تھیں۔ کچن میں آ کر وہ دوا لے کر وہ پانی سے اتار ہی رہا تھا کہ قدموں کی چاپ پر وہ چھپا تھا۔ فی الحال اس کا کسی کا بھی سامنا کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ جو دیکھے گا وہ سوالوں کی بوچھاڑ ہی کرے گا جس کا جواب وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ چھپے چھپے کچن میں داخل ہوتے وجود پر نظریں پڑیں تو سمین کو دیکھ کر الیار کی تکلیف میں شدت سے منہ میں گئی۔ بوتل والے ہاتھ نیچے گئے۔ اجڑی ہوئی روئی حالت جو ہوروں کو بھی رویا چہرہ، بکھرے بال، اور وہ کیوں بنا دوپٹے کے ایسے گھوم رہی تھی؟ کیا گناہ کے احساس نے سارے احساسات برف کر دیے تھے؟ الیار بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ سمین سیدھے اس کی طرف بڑھی تھی جہاں ہر سائز کی چھری وغیرہ موجود تھی۔ سمین نے دراز کھینچی اور ایک تیز چھری نکالی۔ الیار کے دماغ میں خطرے کا سائرن بجا تھا۔ بوتل پھینک کر وہ برق کی تیزی سے ادھر آیا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھتا اور اس کا ہاتھ تھام لیتا، وہ بڑی نفرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے چھری پھیر چکی تھی۔ الیار تیزی سے لپک کر اس کے پاس پہنچ کر اس کی زخمی کلائی تھام چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے پاگل لڑکی؟ وہ بدحواس سا اس کی کلائی پکڑ کر اس میں سے نکلتا خون دیکھ کر اب بدحواس سا ہر طرف دیکھ رہا تھا کہ زخم پر کچھ باندھنے کے لیے ڈھونڈ لے۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کچھ بھی تو نہیں مل رہا تھا اسے۔ غصے سے الیار نے اس کے ہاتھ سے چھری لینی چاہی۔ اچانک الیار کو دیکھ کر اب تک ساکت کھڑی سمین نے پہلے تعجب پھر نفرت سے اسے دیکھا۔ اس کی دی گئی ساری اذیتیں یاد آ گئیں اور دوسرے ہی پل سمین کے ہاتھ پکڑے الیار کے ہاتھ پر تیزی سے چھری لگی تھی۔ الیار نے فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی۔ شاکڈ سا ہو کر اس نے پہلے اپنا ہاتھ دیکھا جہاں بڑا سا کٹ لگ گیا تھا اور پھر سمین کی طرف دیکھ کر یقین کرنا چاہا اس نے یہ کام کیا ہے۔ ہاتھ لگایا تو خود کے ساتھ تمہیں بھی کاٹ دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جو کچھ بھی تھا۔ الیار اپنا سارا درد بھول گیا۔ ہاتھ سے اپنا دوسرا زخمی ہاتھ ڈھلک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ الیار زین علی، مجھے اب مت چھونے کی غلطی بھی مت کرنا۔ میں تمہاری خریدی ہوئی محبت نہیں۔ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ الیار نے درد سے آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر اپنے درد کو دباتے ہوئے اسے اوکے میں نہیں چھو رہا کہا۔ تمہیں ایک دم نہیں، بس تم چھری رکھو۔ میں تمہیں نہیں چھو رہا، بس تم یہ چھری رکھو پلیز، کوئی پاگل پن مت کرو۔ وہ اس کے ارادے بھانپ کر جیسے گڑگڑایا تھا اپنی چوٹ بھلائے۔ وہ اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا جہاں خون بہہ رہا تھا۔ اس سے چھری چھوڑنے کی التجا کی۔ پاگل تو تب تھی جو تمہاری باہوں میں گندگی کا ڈھیر بن گئی۔ اب ہوش میں آ کر اس لمس کو ختم کرنا چاہتی ہوں جو مجھے اذیت میں مبتلا کر رہا ہے، جو مجھے آگ میں دھکیل رہا ہے۔ اپنے اس ناپاک وجود کو میں کاٹ دینا چاہتی ہوں جہاں تم نے چھوا ہے۔ پاگلوں کی طرح کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں پر چاقو سے کٹ لگایا تھا۔ سمین، تمہیں خدا کا واسطہ ہوش میں آؤ، چھری دو مجھے۔ الیار جیسے اس کی دیوانگی سے خود پاگل ہوا جا رہا تھا۔ پھر سے اس نے ہاتھ بڑھا کر چھری لینی چاہی۔ سمین نے دوبارہ سے اس کی ہتھیلی پر چھری ماری تھی۔ الیار اس بار کچھ نہیں کہہ سکا
نہ ہونٹوں پر اس لگنے والے زخم سے کوئی سسکی نکلی، نہ لبوں سے کوئی حرف۔ وہ بس اسے دیکھ رہا تھا جس کی نفرت پر وہ اجڑ کر رہ گیا تھا۔ تم نے لائک چھوڑا ہے مجھے، خدا کے واسطے کے لیے، وہ درد سے چیخی۔ ان دو دنوں میں اپنی شکل، اپنا جسم مجھے آگ میں جلتا محسوس ہو رہا ہے۔ ایلیار میں مر رہی ہوں، یہ سوچ سوچ کر کے میں نے اس کی باندھی حدود کو تمہارے سودے کے لیے توڑ دیا۔ میں تمہارے ہاتھوں استعمال ہوئی، میری محبت تمہاری ہوس کی نشانہ بن گئی۔ اس بار وہ کہتے کہتے بلک کر روئی تھی۔ ایلیار کے جسم میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ پھر سے آگے بڑھتا کہ بس اس سے وہ چاقو لے لے۔ آگے مت بڑھنا ایلیار، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کے ارادے بھانپ کر ایک بار پھر اس نے چھری لہرائی۔ اس بار پھر سے ایلیار کے ہاتھ میں چھری لگی تھی۔ تیسرا کٹ اور بھی گہرا تھا، خون تیزی سے بہنا شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے زخمی کر لو سمین، مجھے مار لو، میں نے چھوا ہے نا تمہیں، مجھے کاٹ دو، میں اف بھی نہیں کروں گا، مگر خود کو تکلیف مت دو، میں مر جاؤں گا۔ اپنا ہاتھ دیکھو، وہاں سے خون نکل رہا ہے، مجھے دیکھنے دو پلیز سمین، پلیز۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنی تکلیف بھلائے بس اسے انتہائی قدم اٹھانے سے روکنا چاہتا تھا۔ اسے بس سمین کے زخم کی پرواہ تھی۔ تمہیں مار کر میرا گناہ کم ہو جائے گا، نہیں نا؟ میں اس اذیت کا کیا کروں جو مجھے بار بار کاٹ رہی ہے؟ میں مر گئی ایلیار، میں مر گئی تمہارے اس کھیل میں۔ وہ وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ہاتھوں سے نکلتا خون اس کے کپڑوں کو بھی رنگین کر رہا تھا۔ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی کہا تو خدا کی قسم اس چھری سے اپنی جان لے لوں گا۔ یہ تمہیں قبول ہے؟ اس بار وہ اتنے قطعیت سے بولا تھا کہ سمین کی زبان گنگ ہو گئی، خود کو چھڑانے کی ساری کوشش بھی ختم ہو گئی۔ میں ابھی اور اسی وقت خود کو ختم کر لوں گا سمین، اگر تم ہلی بھی تو۔ ایلیار اس کے زخم پر ہتھیلی جمائے اسے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سمین اب بالکل ساخت ہو چکی تھی، بس یہی تو منظور نہیں تھا۔ وہ وہیں اس کے بازوں میں جکڑی کھڑی رہ گئی، چہرہ اٹھا کر اس کے ہاتھ سے سوا پریشان چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ، اس کے ہاتھ احتیاط سے پکڑ کر سینگ تک لایا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پانی کھول کر پانی کی دھار میں رکھے۔ زخموں پر جب پانی پڑا تو نہ چاہتے ہوئے بھی سمین کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ ایلیار نے اس وقت بے حد شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سمین نے تو بس منہ پھیر لیا، اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ اس کا ہاتھ صاف کر کے وہیں رکھی ٹیبل کے پاس کرسی کھینچ کر بٹھا چکا تھا، پھر دوسری سمت مڑا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں بھی جلن ہو رہی تھی، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ اس نے کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ باکس لے کر وہ پھر سے سمین کے پاس آیا اور اس کے قریب ہی کرسی کھینچ کر وہ بیٹھا تھا۔ سر جھکا کر بیٹھی سمین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر بہت احتیاط سے اس کے گلے کے اطراف میں باندھی اپنی شرٹ کھولی۔ شرٹ پر بھی خون لگ چکا تھا اور ٹشو پورا خون میں بھیگا ہوا تھا۔ ایلیار کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ سمین اب سر اٹھائے نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کی دھمکی کا اثر نہیں ہوتا تو وہ نہ جانے کیا کر بیٹھتی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو ایسی نفرت کے باوجود بھی وہ آگے سوچ بھی نہ سکی، پلکیں نم ہوئی تھیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اچانک ایلیار نے پوچھا تھا، مگر آواز ہر جذبے سے جیسے خالی تھی۔ کیونکہ مجھے اس جسم سے نفرت ہے جسے تم نے چھوا ہے، اور اب بھی تم مجھے چھو رہے ہو نا، تو میرا دل کہہ رہا ہے میں خود کو کاٹ کاٹ کر پھینک دوں، ایسے ناپاک وجود سے مجھے گھن آ رہی ہے۔ وہ بول نہیں رہی تھی، ایلیار کے دل پر چرخے لگا رہی تھی۔ وہ بہت تکلیف سے مسکرایا تھا۔ پہلے ہی موڑ پر اعتبار کھو دیا سمین، وہ ایسے بولا تو سمین نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جو کسی موڑ پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، وہ کیا اعتبار کے لائق ہے؟ ایلیار نے دکھ سے اس کی نفرت دیکھی۔ میں اگر کچھ کہنا بھی چاہوں تو بھی تم یقین نہیں کرو گی، بس تم سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ خود کو پلیز کوئی سزا مت دینا، تمہارے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ وہ ذرا دیر کے لیے رکا تھا۔ میں نے تمہیں صرف اپنی بیوی سمجھ کر ہاتھ لگایا، میں تمہارا شوہر ہوں سمین، ہم دونوں محرم ہیں ایک دوسرے کے۔ کہنے کے ساتھ ہی سمین کے ہاتھ پر کاٹن کا ٹکڑا رکھا۔ سمین کے ہونٹوں سے بہت تیز سی نکلا تھا، شاید جلن سے۔ وہ بے یقین اور ناسمجھی سے اس کا خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں سچ بول رہا ہوں سمین، ہمارا نکاح تب ہی ہو گیا تھا جب تم
9 سال کی اور میں 11 سال کا تھا۔ میرے اپنے ڈیڈ نے ہمارا نکاح کروایا تھا۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ اس کا زخم بھی صاف کر کے اب مرہم لگا رہا تھا۔ سمین ایسے چپ ہو گئی جیسے زبان بند ہو گئی ہو۔ اب تم یہ سوچ کر اذیت میں مت رہنا کہ تمہارا وجود ناپاک ہو چکا ہے یا گنہگار ہو تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی، ٹھیک ہے، مجھ سے نفرت کرتی ہو، وہ بھی سر آنکھوں پر، لیکن اگر اب بھی کہیں کوئی بھی نرم گوشہ میرے لیے تمہارے دل میں موجود ہے تو ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے خود کو ایسی تکلیف مت دینا۔ سمین کی آنکھوں میں ایک دم سے گرم سیال پھوٹا تھا، ایک دم سے ٹیبل پر سرک کر وہ پھر سے بلک بلک کر روئی تھی۔ الیار نے لب بھینچ لیے، کچھ دیر یوں ہی اسے روتے دیکھتا رہا تھا، مگر جب برداشت نہیں ہوا تو وہ زبردستی اسے پکڑ کر سیدھا کر گیا تھا۔ سمین اب بھی دبی دبی سسکیاں لے رہی تھی، وہ جبڑا کسے بس زخموں پر مرہم لگا کر وہاں پر بینڈیج کر رہا تھا۔ سمین روتی آنکھوں سے اس کے سرد چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی ساری انگلیاں تک زخمی کر ڈالی تھی۔ الیار نے اتنے کس کے جبڑے بھینچے تھے کہ پیشانی کی رگ تک ابھر آئی تھی۔ سمین بس چپ چاپ روتی رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے زخموں پر بینڈیج کر رہا تھا۔ یہ میڈیسن لو ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں دوا دے کر ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی کا گلاس انڈیلا۔ پانی گلاس میں انڈیلا۔ کیوں کھیلا میرے ساتھ کھیل؟ کیوں مجھے اتنی محبت دے کر تہیں داماں کر دیا؟ کیوں ایلی کیوں؟ کب تک برداشت کرتی؟ آخر کار وہ روتے روتے اس سے پوچھ بیٹھی۔ آنکھوں میں شکوہ مچل اٹھا۔ الیار نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب غلط فہمیوں کی پٹی آنکھوں میں بن جائے تو صفائی دینا میری عادت نہیں، دوا کھاؤ اب۔ الیار نے اس بار اتنے سرد انداز میں جواب دیا تھا کہ سمین نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ اس بار اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے زبردستی دوا اس کے منہ میں ڈالی کہ اسے دوا لینی پڑی۔ الیار نے گلاس رکھ کر اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، تمہاری ہمدردی کی اب مجھے ضرورت نہیں۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بہت نفرت سے اسے دیکھنے لگی جس نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ تم ہمدردی کے لائق ہو بھی نہیں۔ اف، ایسی بے عزتی! زمین غصے سے بھڑک اٹھی۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں الیار کے ہاتھوں میں وہیں اپنے ناخن گاڑے تھے جہاں کچھ دیر پہلے اس نے چھری ماری تھی۔ الیار نے سی کر کے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سمین کے ہاتھوں میں خون لگا تو اسے ہوش آیا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ تیزی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھا تھا۔ جگہ جگہ چھوٹے بڑے کئی کٹس لگائے ہوئے تھے اس نے، اور جہاں سے خون رس رہا تھا ایک کٹ تو اتنا گہرا تھا وہاں سے ہتھیلی کا گوشت تک باہر دکھ رہا تھا۔ سمین کا دل جیسے تڑپ اٹھا، وہ سب بھول گئی، ساری باتیں، ساری نفرتیں۔ الیار تعجب سے اپنا ہاتھ پکڑے جلدی لرزتے ہاتھوں سے کاٹن اٹھاتی سمین کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تھی وہ اتنی نفرت کے بعد اب ایسی مہربانی؟ وہ جیسے سب بھول بیٹھی تھی۔ کاٹن پر ڈیٹول لگا کر پہلے اس کے زخم صاف کر رہی تھی۔ الیار اس دیوانی لڑکی کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے اسے مار دینے پر تلی ہوئی تھی، اور اب اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کرتا؟ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں پر دوا لگا کر بینڈیج باندھ رہی تھی۔